السلام علیکم۔ پاکستان کے دونوں اطراف ہم دیکھیں، مشرق میں دیکھیں یا مغرب میں دیکھیں، تو اس وقت ایک بارڈر سچویشن ایسی ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ والی کیفیت نظر آتی ہے، اور دباؤ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان کے داخلی حالات جو ہیں وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے کوئی ہمسایہ ملک اٹھے۔ ہمارے ہمسایوں کی کچھ عادات ایسی ہیں، اس وقت چین کے ہاتھوں مار پیٹی ہے ان کی، تو اس کا بھی غصہ وہ ہمارے اوپر نکال کے یا اپنے لوگوں کو تسلی دینے کی خاطر کچھ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے اور ان کے اپنے عوام کے اندر جو مسائل ہے اس سے توجہ ہٹ جائے، یا جو چائنا کے ہاتھوں مار پیٹی ہے اس سے لوگوں کی توجہ کسی اور طرف کرا دیں۔ دوسرا، پاکستان کی انٹرنل پولیٹیکل چیلنجز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے جو لوگوں کی امیدیں وابستہ تھیں، کیا 2 سال کے اندر وہ کچھ کر پائے؟ نہیں کر پائے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اگلے 2-3 سال کے اندر ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان حالات کو بہتر کرنے کا؟ یہ دونوں ایشوز آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب۔ قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ انڈیا میں کل اس بچے کی چھوٹی سی وہ ایک تصویر نے جو اپنے نانا کے وہ سینے پہ بیٹھا ہے، جسے انڈین فورسز نے شہید کیا ہوا ہے، اور پھر اس کا وہ چھوٹا سا جو ویڈیو کلپ ہے وہ دل دہلال دینے کے لیے پوری دنیا کے لیے کافی ہے، لیکن عام طور پر وہ ریئیکشن ہمیں ویسٹ سے، امریکہ سے وہ نہیں سننے میں، دیکھنے میں نظر آتا۔ جو کسی اور خطے میں ہوتا تو شاید پوری دنیا چیخ پڑتی کہ آپ نے کیا کیا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیے، تصویر کو دیکھیں تو دل دہل جاتا ہے، اور میں نے اس پہ کامنٹ کیا ہے۔ میں نے کہا ہے پاکستانیوں سے، کشمیریوں سے، اور جو ہماری ایکسپیٹریٹ کمیونٹی ہے، چاہے امریکن پاکستانی ہیں، کینیڈین ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، مشرق وسطیٰ میں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بیانیے کو اجاگر کریں، اس ظلم کی داستان جس پر ہندوستان نے پردہ ڈالا ہوا تھا، انٹرنیٹ کی پابندی سے، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ سے، انٹرنیشنل آبزرورز کو داخلہ نہ دینے سے، انٹرنیشنل میڈیا کے وہاں اجازت نہیں ہے، تو وہ ایکسپوز ہوا ہے، اور لوگوں کے سامنے وہ 1000 مضمون وہ نہیں بیان کر سکتا جو ایک تصویر نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ہے بھارت کا اصلی چہرہ، یہ ہے ہندوتوا فلسفے کا عملی ثبوت۔ تو اس سے بے نقاب ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ساری جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس پہ آواز اٹھائے، اور خاص طور پہ جو ہماری انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، پاکستان میں بھی جو ہے نا، ان سب کو آواز اٹھانی چاہیے۔ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں تو آواز اٹھائیے۔ اب آپ نے کہا کہ دنیا کیوں نہیں بولتی؟ دیکھیے، اس کی وجہ ہے مفادات ہیں، معاشی مفادات کی یہ دنیا تابع ہو گئی ہے، اور سچی بات ہے وہ جو ہمارے جو تھی نا انٹرنیشنل ہیومن ویلیوز، وہ آج دب گئی ہیں معاشی مفادات کے سامنے۔ ہندوستان کی منڈی، ایک نیا اسٹریٹجک الائنمنٹ جو ہے وہ سب غالب آ گئی ہے، اور انسانی حقوق، وہ جمہوری قدریں جو ہم کہتے ہیں، جو ویسٹرن ڈیموکریسیز کہتی ہیں، آج میں کہہ رہا ہوں ان کا امتحان ہے۔ اور اگر وہ اس امتحان پہ آواز نہیں اٹھاتے، میری کل یورپین یونین کے جو ہائی ریپرزینٹیو ہیں جو امور خارجہ کو دیکھتے ہیں، میری آج ابھی چند لمحے پہلے آپ کی اس گفتگو سے ڈینمارک کے وزیر خارجہ سے میری بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا اگر آپ آج بھی یہ بات نہیں کرتے تو پھر تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور۔ سر، بہت سے جو بین الاقوامی جرائد ہیں، فارن پالیسی میں کل ایک کافی تفصیلی آرٹیکل تھا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ مودی اپنی جو داخلی حالات ہیں اس کے اوپر بھی دباؤ موجود ہے، سیاسی طور پر اس کو بہت نقصان ہوا ہے، اس کی ساکھ جو ہے بالکل ہل کے رہ گئی ہے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے اوپر وہ جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ تو آپ کو ایسا اندیشہ ہے؟ بالکل۔ دیکھیے، ہوا کیا ہے، 3-4 چیزیں جڑ گئیں۔ 5 اگست کے کشمیر کے جو اقدامات تھے وہ الٹے پڑ گئے، پوری کشمیری قیادت نے ان کو مسترد کر دیا ہے، دبی ہوئی ہے، دبایا ہوا ہے، انہوں نے بزور بازو دبایا ہوا ہے، ملٹری سیج کے ذریعے دبایا ہوا ہے، ذہنی اور قلبی طور پر قبول نہیں کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمان جو پورے کشمیر سے ہٹ کے پورے ہندوستان میں جو پھیلے ہوئے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہیں، 20-22 کروڑ لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک برتا گیا ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے، ان میں ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ سکھوں میں، پارسیوں میں، عیسائیوں میں، دالتس میں آج ایک تاثر بن رہا ہے ہندوستان میں کہ یہ ہندو میجورٹیرین رول ہے،
اور وہ جو سیکولر انڈیا جس کی بات گاندھی کرتے تھے، نہرو کرتے تھے، جی وہ بات دب رہی ہے، اور اس کا بڑا ایک سیکولر انڈیا والا تشویش ہے. کانسیپٹ تو اب دب گیا، دفن ہو گیا. دفن ہو گیا ہے، لیکن مت بھولیے بجا کہہ رہے ہیں عارضی طور پر دفن ہوا ہے، پر مت بھولیے کہ بہت بڑا طبقہ ہندوستان میں ہے جو آج بھی اس پر آمادہ ہے، آج بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہندوتوا والا ہندوستان، اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے یہ حقائق کے برعکس ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس طبقے کو بولنا ہوگا. اگر وہ نہیں بولیں گے، چھوڑیے پاکستان کیا کہتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جو ان کا تصور ہے، جو ان کا امیج ہے ہندوستان کے بارے میں، وہ ملیہ میٹ ہو جائے گا. سر اگر آپ کہتے ہیں وزیر خارجہ کی حیثیت سے کہ انڈیا واقعتاً سرحد پہ کچھ ایسی حرکت کر سکتا ہے جس سے جنگ والی کیفیت پیدا ہو جائے، تو ہماری اپنی تیاری کیا ہے؟ آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے جارحیت تو نہیں کرنی، ہم نے تجاوز نہیں کرنا، ہماری واضح پالیسی ہے، ہم امن کے خواہش مند تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن اگر ہندوستان کو یہ کوئی شک و شبہ ہے کہ انہوں نے کوئی مس ایڈونچر کیا اور ہم رسپونڈ نہیں کریں گے، تو اس غلطی سے باہر آ جائیں، اس حماقت نہ کرنا، اور ہم بالکل اس کا جواب بھی دیں گے، اور پرزور جواب دیں گے، اور فی الفور جواب دیں گے. یہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم اور نہ ذہنی طور پہ ہماری افواج اور نہ ہی ہماری حکومت، نہ عمران خان اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس کے لیے کوئی دوسری گال آگے کر دیں گے. ہرگز نہیں کریں گے. ٹرمپ صاحب نے 2-3 دفعہ کشمیر کے اوپر میڈیشن کا ذکر کیا، لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ باقی چیزوں کے اندر یو ٹرن مار لیتے ہیں، ویسے اس پہ بھی انہوں نے مار لی. دیکھیے، انہوں نے اس کی افادیت کو اور اہمیت کو سمجھا، اور ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. عمران خان صاحب نے خاص طور پر سمجھایا، انہوں نے بتایا کہ RSS کا فلسفہ کیا ہے. انہوں نے کہا گوگل کر کے دیکھیں، ریسرچ کیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی ذہنیت کیا ہے، اس شخصیت کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے اور چیزوں میں الجھ گئے. ایک تو کووڈ-19 نے ان کو خاصا امریکہ کی سیاست کو متاثر کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک وقت تھا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے مد مقابل کوئی شخصیت نہیں ہے، آج کے اوپینین پولز میں جو ان کے حریف ہیں وہ کئی پوائنٹس آگے ہیں. وہ تو خیر امریکی عوام نے فیصلہ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں وہاں جو ایک تقسیم ہوئی ہے، جو ریشل ڈیوائڈ آج آپ کو امریکہ میں دکھائی دے رہا ہے، اور جس قسم کے احتجاج ہوئے ہیں جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد، اس کی تو کوئی ماضی قریب میں مثال نہیں ملتی. کہ 1.25 لاکھ سے زیادہ جو اموات ہیں وہ بھی، اور یہ جو بلیک لائفز میٹر، یہ بھی دونوں ٹرمپ کے لیے مشکلات کا سبب ہے. ایبسلیوٹلی. اور آپ دیکھیں کہ وہ انٹرنل ہے، پھر الیکشن سر پہ منڈلا رہے ہیں، اور پھر جو ان الیکشنز کا، اس کووڈ-19 کا جو امپیکٹ ہوا ہے امریکہ کی معیشت پر، سٹاک مارکیٹس پر، جاب لیسنس پر، جی تو وہ ان کا سٹرونگ پوائنٹ تو اکانومی تھی نا، تو وہی متاثر ہو گئی ہے. تو اس سے خاصے وہ دباؤ میں دکھائی دیتے ہیں، تو ان کی توجہ بٹ گئی ہے. تو اگر کشمیر سے توجہ ہٹ گئی ہے تو افغان ایشو پہ ان کی توجہ ہے. زلمے خلیلزاد تو ابھی کل آپ سے مل کے افغان ایشو پہ ان کی توجہ ہے، کیونکہ وہ ان کا الیکشن مینیفیسٹو کا اور الیکشن پرومس کا حصہ ہے. وہ افغانستان سے اگر وہ ان کا انخلا ہو جاتا ہے اور وہاں امن کی جو بات ہے وہ آگے بڑھتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے انتخابات میں ان کے لیے وہ فضا کو زیادہ سازگار کرے گا افغانستان کی پیش رفت. تو اس لیے اس پہ کوشش ہے. زلمے خلیلزاد ابھی آئے تھے، کل ہی میری ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. طالبان فلی آن بورڈ ہیں اس پروسیس؟ جی فلی آن بورڈ. بالکل. وہ طالبان جو دوحہ کا اگریمنٹ ہے اس کی پوری پاسداری کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کی وہ یورپین یونین کے ہائی ریپرزنٹیٹیو یا آفیشل سے جس سے بھی بات ہوئی آپ کی، ہمارے ہاں ایک میس اپ ہوا ہے جس سے پاکستان کی بہت جگ ہنسائی ہوئی ہے دنیا میں. پائلٹس کے اوپر ایک ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان دے دیا، پوری تحقیق اور اس پروسیس سے گزرے بغیر، کہ 2 سیٹ پائلٹ پاکستان کے جعلی ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے آتھورائزڈ. ابھی ہم نے اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنا تھا، انہوں نے ہماری فلائٹس بند کر دی. تو کیا اس کے اوپر اپڈیٹ ہے؟ دیکھیے، میں نے جو ہائی ریپرزنٹیٹیو سے کل گفتگو کی، میں نے ان کو بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ چیز سرفس کہاں سے کی. PIA کی ہم اصلاحات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ PIA کو اصلاحات درکار ہیں.
ہم نے اگر اس ایئر لائن کو دوبارہ اکنامکلی وائبل بنانا ہے جی، اور اس کی کوالٹی اور سٹینڈرڈز کو اور سیفٹی کو ہم نے بہتر کرنا ہے، تو ہمیں بہت سے اقدامات لینے ہوں گے. اب یہ جو پائلٹس کا ایشو ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، کچھ عرصے سے یہ چل رہا تھا. کچھ کو تو شو کاز نوٹس مل بھی چکے ہیں، کچھ تو اعتراف بھی کر چکے ہیں اپنی غلطی کا. اب سوال یہ ہے کہ اس کو بہتر ہینڈل کیا جا سکتا تھا. میری رائے میں نے کہا بھی ہے، میں دوہرا دیتا ہوں، اٹ کوڈ ہیو بین ہینڈلڈ بیٹر. اب اس سے ایک ہمارے پاس تو ہم ایک کشمکش میں تھے، ایک رپورٹ سامنے آ گئی. اب ہم اس رپورٹ کو دباتے اور وہ ظاہر ہو جاتی، اور خدا نہ خواستہ دنیا میں کوئی حادثہ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ، تو پاکستان کٹہرے میں ہوتا اور ہمیں ایک غیر ذمہ دار قوم تصور کیا جاتا. اس کے برعکس ہم نے اپنی طرف سے تو نیک نیتی سے لوگوں کی جانوں کے بچاؤ کے لیے کیا، لیکن جس انداز میں کیا اس کا ترجمہ وہ غلط ہو گیا. آج کنوینس ہے کہ 262 سارے جعلی ہیں؟ نہیں، دیکھیے آج بھی پی آئی اے، کیا آپ کنوینس ہیں کہ 262 جعلی ہیں؟ دیکھیے میں تو نہیں کہہ سکتا، تحقیق بتا سکتی ہے. تو تحقیق کے بغیر بیان کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، اس میں 10 15 20 ہو سکتے ایسے ہوں، لیکن 262 کے اوپر ہم نے یہ نہیں کہہ چھپا بھی لگا دی نا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان میں سے کون سے ہیں جن کے لائسنسز ویلڈ ہیں. یقیناً ایسے بھی ہیں جن کے لائسنسز انویلڈ ہیں. جو انویلڈ ہیں وہ لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقیناً ایکشن ہونا چاہیے تھا، اس پہ کوئی نرمی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو بازی کی رپورٹس دبائی گئی تھی، جب ان کو سرفس کیا گیا تو چیز سامنے آئی کہ کئی ہمارے حادثے جو ہیں وہ پائلٹ ایرر کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں. شاہ صاحب لیکن یہ معاملہ تو 2012 سے آنورڈ، اس وقت جب ہم نے وہ چینج کیا پروسیس، اس کے بعد سے چل رہا ہے. نہیں، میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کو ذرا اور انداز میں اور شو کاز کرتے، ان کو باری باری ساروں کو گراؤنڈ کرتے، ان کو ریموو کرتے، فلائٹ سے ہٹا دیتے. بالکل ہٹاتے. میں نے یہی کہا، میں نے ان کو یہی کہا. اور آج میں نے ڈنمارک کے وزیر خارجہ کو کہا دیکھیے ہمارے پائلٹ پروفیشنلز ہیں، A1 پائلٹس ہیں، A1، اور وہ ہر لحاظ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اور معیار پہ پورے اترتے ہیں، کسی انٹرنیشنل ایئر لائن کے وہ قابل ہیں. ٹھیک. اور ہم نے صرف وہ جن پر ہمیں کچھ تھوڑا سا ایک سوالیہ نشان اٹھا، ہم نے ان کو گراؤنڈ کیا ہے. تو اس وقت پی آئی اے جو ان کے سٹینڈرڈز ہیں، جو یورپین سٹینڈرڈز ہیں، ہم ان کی بالکل پاسداری کرنے کی ہم اہلیت بھی رکھتے ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. جو سیفٹی ریکوائرمنٹس ہیں، جو سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہیں، ہم اس پہ پورا اتریں گے. اپیل کا ہمیں حق ہے، ہم وہ بھی کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ جب ہمارے اقدامات ان کے سامنے جائیں گے تو اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن آپ کو جتنی ڈیمیج از آلریڈی ڈن، تو آپ کو کریڈیبلٹی ریسٹور کرنے کے لیے پرہیپس یورپین سیفٹی ایجنسی کے جو کچھ سٹینڈرڈز ہیں ان کو آفیشلز کو بلا کے اس پروسیس کو اب پورا الٹیمیٹ کنکلوژن تک پہنچانا پڑے گا. بالکل. ہاف میئرز اب ہمیں بچائیں گے نہیں کیونکہ ڈیمیج ہو گیا ایک دفعہ. صاحب ہمیں پروسیس کو ویسے بھی ایک شفاف طریقے سے ان کے سامنے بھی اور اپنی قوم کے سامنے رکھنے چاہیے. دیکھیے کیا پاکستانی جانیں قیمتی نہیں ہیں؟ یقیناً قیمتی ہیں. دیکھیے نا اب جو کراچی کا کریش ہوا، کتنے خاندان اس سے متاثر ہوئے. تو ہمیں احتیاط برتنی ہوگی اور ہمیں ذمہ دارانہ. کراچی والے پائلٹ کا لائسنس ویلڈ تھا، ان کا لائسنس ویلڈ تھا، وہ ہی میڈ مسٹیک جو دنیا میں کہیں کوئی پائلٹ بھی کر سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں لائسنس ان کا ویلڈ تھا، لیکن انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. شاہ صاحب گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب ہم یہ کر رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی حکومت کے حوالے سے کہ ادھر کی جراب ادھر پہن لیتے ہیں اور اس پاؤں کی جراب اتار کے ادھر پہن لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے. گندم، شوگر کرائسس، آپ کے ادویات کے اسکینڈل، ان سب میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم ایک پاؤں کی جراب دوسرے میں پہنا دیتے ہیں. اس وزارت سے ہٹا دو، دوسری وزارت میں بٹھا دو. دیر شوڈ بی سم پنشمنٹ. آپ کی گاڑی پہ جھنڈا چلتا رہے تو پھر سزا تو نہ ہوئی. وہ عمل کب شروع ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بڑی خندہ پیشانی سے لوگوں کو موقع دیا ہے اور معقول موقع دیا ہے. مجھے انہیں ایک معقول وقت دیا ہے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے. اگر میں نہیں کر پایا، ہی از دا بیسٹ جج. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنی ڈسکریشن کو یقیناً استعمال کرنا چاہیے کہ اگر میں ان کی توقعات پر یا اپنی قوم کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہا تو پھر
مجھے از خود یا پارٹی کے انٹرسٹ میں مجھے کسی اور دوست کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اور ہمارے پاس بہت اچھے لوگ موجود ہیں، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ میری دیانتدارانہ رائے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سب چیزوں کو ان کا غور کر رہے ہیں، اور وہ جب مناسب سمجھیں گے فیصلہ بھی کریں گے. سر ابھی تو بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ قحط و رجال والی کیفیت نظر آتی ہے. نہیں، آپ کی حکومت میں جو آپ کو ڈیمیج ہوا پولیٹیکلی، اس کی پرائمریلی جو ایک ریزن اگر آپ ایک ڈھونڈیں گے نا تو آپ کی اکنامک پرفارمنس میں مشکلات ہیں، آپ کا پور گورننس کا اسٹرکچر ہے. تو آپ 2 سالوں میں اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. آپ نے اتنے سارے وزیر مشیر لگا دیے، کوئی 20 کے 19 کے 20 بندے ہیں. دیکھیے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں اکنامک چیلنجز. دیکھیے ملک صاحب، جب آپ اکنامک پرفارمنس کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو بیس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے آغاز کہاں سے کیا، ہمیں کس قسم کی اکانومی ورثے میں ملی، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کیا تھے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا تھا، فسکسٹ کیا تھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا تھا، انویسٹمنٹ فگرز کیا تھے، پاورٹی لیولز کیا تھے، ٹھیک ہے، سرکولر ڈیٹ کہاں تھا. اب ہم نے اس سے آغاز کرنا تھا، اور اس سے ہم نے آغاز کیا. مشکل حالات تھے، مشکل فیصلے کیے، سٹیبلٹی کی طرف اور پھر ریکوری کی طرف آئے. آپ دیکھیں جولائی سے مارچ کے فگرز کو دیکھیں تو آپ کو ایک اور ٹریجیکٹری نظر آئے گی. اور پھر کووڈ آیا، کووڈ نے ہماری مشکلات میں اضافہ کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش رہنی چاہیے ہمیں. دیکھیے عقل مندی یہ ہے کہ آپ گاہے بگاہے آپ اپنی کارکردگی کو دیکھیں، اور جو اپنی جہاں اصلاح درکار ہے وہاں اصلاح ہونی چاہیے. سر ہم 2 سال پہلے بند گلی میں نہیں تھے کھڑے، اب ہم بند گلی میں کھڑے ہیں. ہم 2 سال پہلے جتنا ٹیکس ریونیو لے رہے تھے 2 سال بعد بھی اتنا لے رہے ہیں. ایکسپورٹ پہلے سے کم کر لی، گروتھ نیگیٹو ہو گئی، مینوفیکچرنگ سیکٹر ہم نے بند کرا لیا، ان امپلائمنٹ ہماری ڈبل ہو گئی. گروتھ نیگیٹو کیوں ہوئی نا، یہ بھی دیکھیں نا سر. وہ آپ کی کووڈ پہلے گروتھ نیگیٹو ملک صاحب صرف پاکستان کی نہیں، گروتھ انٹرنیشنلی گلوبلی ہر اکانومی کی مارچ سے پہلے کا ہی دیکھ لیتے ہیں. نہیں مارچ کے بعد کا نہیں دیکھتے، مارچ کے بعد سارا کچھ کووڈ پہ ڈال دیتے ہیں. اس کے پہلے کا نہیں، میں سب کچھ کووڈ پہ نہیں ڈالنا چاہتا. دیکھیے میں حقیقت پسندانہ بات کرنا چاہتا ہوں. مارچ سر آپ کو ڈیڈ وڈ ریموو کرنی پڑے گی. نمبرز جسٹیفائی کرنے میں آپ اپنا آرگیو کریں گے، میں اس پہ سوال کروں گا. آپ کو ڈیڈ وڈ ریموو کرنی پڑے گی. ایکسیس بیگیج ہوتا ہے نا، آپ کی حکومت میں اس وقت ایکسیس بیگیج موجود ہے آپ کی کابینہ کی. وہ کہتے ہیں نا کہ گائے بگائے پروننگ کرنی پڑتی ہے. دیر از اے ٹائم رائٹ ناؤ، پوسٹ بجٹ اٹس اے گڈ ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز اٹھ رہی ہے تو یقیناً جو چیف ایگزیکٹو ہے، جس کی جو ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے نا جی، شخصیت عمران خان کی ہے. لوگ تو لیڈر تو اس کو تصور کرتے ہیں، اور سچی بات ہے ان کی کارکردگی پہ بات ہوتی ہے تو یقیناً ان کے ذہن میں پورا خاکہ ہے، اور اس خاکے کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے. آپ نے کہا کہ لیڈر عمران خان ہے. میری اپنی بھی رائے یہ ہے کہ پاپولر جو ووٹ ہے آپ کی جماعت کے اندر وہ عمران خان کو بلانگ کرتا ہے، کسی اور کو نہیں کرتا. لیکن آپ کی کابینہ کے اجلاس کے اندر، ایک کل والا اجلاس، اس سے پہلے اجلاس ہوا، اس کے اندر تو اشاروں کنایوں میں بھی نہیں، سیدھے لفظوں میں آپ کے اور اسد عمر کے اوپر آ گیا کہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں. تو کب آپ امیدوار؟ غلط بات ہے، اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں نہ اسد عمر اتنے نادان ہیں اور نہ میں اتنا ناسمجھ ہوں کہ ہم اس کو سیریسلی کانٹمپلیٹ کریں. لیڈر ایک ہے اور وہ عمران خان ہے. اگر کسی شخصیت پہ مکمل اتفاق ہے تو وہ عمران خان ہے. میں سمجھتا ہوں ووٹ بینک پہ ان کا ہے. پارٹی کے بانی چیئرمین ہے، صرف چیئرمین نہیں ہے، بانی چیئرمین ہے. یہ تحریک انصاف کا جو پودا ہے یہ عمران خان نے لگایا ہے، اور اس کی پہلا ان کا ٹینیور ہے، پہلی ٹرم ہے. لوگ ان سے، ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں، ان کے نظریے سے متاثر ہوئے ہیں، اور لوگ ان کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ رہیں گے. آپ کی کابینہ کے بعض اراکین کے اندر جو چہم گوئیاں چل رہی تھیں، میں نے بیک گراؤنڈ بہت سے لوگوں سے باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ شاید اسد عمر جو NCOC کی میٹنگ کرتے ہیں تو اس سے انہیں خیال آیا ہو کہ میں کیونکہ جنرلز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ چیئر کر رہا ہوتا ہوں تو میرا کوئی قد کاٹ بڑھ گیا، تو شاہ صاحب وائس چیئرمین ہو سکتا ہے نیکسٹ ان لائن ہوتے، ان کے بھی دل میں آیا. تو مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. آپ کو کوئی غلط فہمی؟ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ جہاں میں ہوں یہ عمران خان نے مجھ پر بڑا اعتماد کیا ہے، مجھے ذمہ داری دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں مجھے ان نے نائب کپتان کی عزت دی ہے، میں بھول نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں وفاقی جو سیٹ اپ ہے
انہوں نے مجھے سب سے اہم وزارت دی ہے، جس وزارت سے وہ سب سے زیادہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، انہوں نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ سب سے زیادہ پرفارمنس اگر میری گورنمنٹ کی اچھی ہے تو وہ خارجہ امور میں ہے. تو مجھے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اعزاز دیا ہے انہوں نے. عمران خان نے فلور آف دی ہاؤس کے اوپر ہی جہاں یہ بات کی تو وہاں پہ انہوں نے -1 کا تذکرہ کیا. -1 ہمیشہ پارٹی کے اندر سے کیا جاتا ہے، اور یہ کسی بھی لیڈر کو پریشرائز کرنے کے لیے بے نظیر کے اوپر اٹھا، نواز شریف کے اوپر اٹھا، زرداری کے اوپر اٹھا. آپ خود اس وقت وزیر تھے. اب وہی سوال عمران کے لیے اگر اٹھایا جاتا مطلب ہے دیر از سم تھنگ گوئنگ اراؤنڈ. There is nothing going around, ملک صاحب. Why Prime Minister talked about -1? دیکھیے یہ تو لوگوں کی اصطلاح ہے نا. He himself used this term. وہ انہوں نے اشارہ کیا جو ہمارے حریف ہیں، جو ہمارے مخالف ہیں، یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ ان کی خواہش نہیں. وہ اس قسم کے لقمے دے رہے ہیں، وہ اس قسم کے لقمے دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی ممبر اس انداز میں سوچ رہا ہے. ہرگز نہیں سوچ رہا. میں بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی میں -1 کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کبھی -1 ایسے ہوتے نہیں ہیں. دیکھیے نہ بی بی آئی تک مائنس ہوئی، نہ نواز شریف مائنس. میں کچھ کروں نا، بے نظیر بھٹو صاحبہ، چاہے آپ ان سے اتفاق کریں نہ کریں، جو پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہے اس کے ذہن میں بے نظیر کا جو مقام تھا وہ ہے. نواز شریف مائنس. نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، ملک سے باہر چلے گئے، لیکن جو ان کا ووٹر ہے آج بھی اس کو لیڈر تصور کرتا ہے جو نون کا ہے. بالکل. عمران خان کا جو پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے وہ عمران خان کی ذات سے منسلک ہے، اس سے ایموشنلی جذباتی طور پر اٹیچ ہے، تو -1 شان نہیں چلے گا. پی ٹی آئی کا نام تو عمران سے جڑا ہوا ہے. آپ اس کو مائنس کریں گے there is no PTI. نہیں وہ بات بنتی ہی نہیں ہے اور بات بنے گی بھی نہیں. یہ خیالی پلاؤ ہیں. نہیں خیالی پلاؤ کیسے ہو سکتا ہے سر؟ فواد چودھری آپ کے کابینہ کے وزیر ہیں، وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں اور انٹرویو دے کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات اس لیے انہوں نے -1 کی بات نہیں کی. انہوں نے -1 نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ پارٹی بیٹھ اس لیے گئی ہے کہ جو داخلی لڑائی چل رہی ہے. نہیں دیکھیے ان کو ان کا ایک اپنا ویو ہو سکتا ہے، اور انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی کی. اور انہوں نے کہا کہ بھی آپ اس کو ایک نیرو پیراہے میں نہ دیکھیں، پورے براڈر سینس میں دیکھیں. تو میرا یہ تاثر نہیں تھا، جو کہ پھر میڈیا نے اس کو بہت اچھال دیا اور کافی وہ بحث مباحثہ اس کا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے لوگ تو بہت سی چیزیں منسوب بھی کر دیتے ہیں، لوگوں نے بہت سی چیزیں منسوب دائیں بائیں بھی کر دی، جن کی پھر بعد میں وضاحت بھی ہو گئی. لیکن یا تو جو باتیں اس نے کہیں وہ میرے خیال میں آن ریکارڈ سرٹن تھنگ جو میرے خیال میں بالکل روز روشن کی طرح آیا تھی. جیسے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نے اسد عمر کی چھٹی کرا دی، پھر اسد عمر نے جہانگیر ترین کی چھٹی کرا دی. یہ بتائیں آپ کو شک کی گنجائش ہے کہ جو کچھ اس کی اسد عمر نے تردید کی ہے؟ تردید سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جو کچھ آپ کی سیاست. مجھے یہ بتائیے کہ جہانگیر ترین تو فیصلہ نہیں کر پائے نا، یا وہ نہیں کر سکتے کہ وزیر خزانہ کون ہونا چاہیے. یہ عمران خان کا فیصلہ تھا. ان کی تعیناتی بھی عمران خان کا فیصلہ تھا. جب ان سے دوسری ذمہ داری ان کو سونپی گئی وہ بھی عمران خان کا فیصلہ تھا. ٹھیک، عمران خان صاحب ان کو ایک نیا پورٹ فولیو دے رہے تھے، کوئی کابینہ سے فارغ نہیں کر رہے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں، وہ مہارت رکھتے ہیں پیٹرولیم میں، ان کا انرجی سیکٹر بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر وہ ذمہ داری قبول کر لیں تو اس سے آسانی پیدا. فائنانس منسٹری میں جو میس اپ ہوا اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے تھے؟ جہانگیر ترین کو یا اسد عمر کو؟ جب ان کو ہٹایا گیا وزارت فائنانس منسٹری کا جو میس اپ ہے وہ ہمیں ملا، اور آپ سنبھال نہیں پائے نا جی. دیکھیے آپ کو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹھیک کرنا تھا، آپ نے ساری اکاؤنٹنگ گراؤنڈ پہ ڈال دی. ملک صاحب سنبھالنے میں وقت لگتا ہے، کوئی بجلی کا بٹن تو نہیں ہے آپ 1 منٹ میں اس کو آن کر دیں آف کر دیں. جب آپ صحیح میجرز بھی لیتے ہیں دیر از اے ٹائم لیگ انوالوڈ، تو وہ ٹائم لیگ کی تو آپ گنجائش دیجیے نا، وہ ٹائم لگتا ہے. لیکن آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی کوئی گرم جوشی کبھی نہیں رہی جہانگیر ترین سے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ لاہور والا آپ کا جلسہ تھا، اور اس دن بھی انڈیا نے کوئی حرکت کی تھی، بلکہ ہم نے آپ کا واگا بارڈر پہ جا کے انٹرویو کیا تھا اور آپ نے اس کو مکہ لہرا کے دکھایا تھا کہ چھوڑیں گے نہیں. بڑا جذباتی قسم کا آپ کا وہ انٹرویو تھا. اس دن آپ نے اور جہانگیر ترین نے اسی انٹرویو کے اندر، ہم عمران خان کے گھر ان کا انٹرویو کرنے گئے تو ہمیں لکیلی آپ بھی مل گئے، تو آپ سے بھی ملاقات کا موقع بھی مل گیا اور چھوٹا سا انٹرویو کیا. آپ نے ہاتھ ملائے کہ ہم نے تو بس ماضی کی لڑائی ختم کر دی اور آج سے دوستی شروع ہو گئی. وہ دوستی آپ کی نبھی نہیں کبھی. میں ایمانداری سے کہوں مجھے ان سے کبھی کوئی خلش نہیں رہی. میں نے دیانتداری سے بنانے کی کوشش کی. میں نے ان کے جتنے امتحان آئے، ان کا اپنا الیکشن آیا جب ضمنی الیکشن میں خود الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے بیٹے علی ترین کا الیکشن آیا،
میں نے, میرے بیٹے نے اور ہمارے جتنے جان پہچان کے وہاں تعلقات تھے, کیونکہ مت بھولیے لودھرا ملتان سا تھا تو ہمارے کنیکشنز تھے. میں وہاں کا ضلع کونسل کا چیئرمین بھی رہا ہوں, تو جتنی ان کی فیملیز ہیں اس حلقے میں ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. اس وقت جو ان کے ایم این اے ہیں وہاں سے لودھرا سے, جن کو انہوں نے نامزد کیا, ان سے پوچھیے ان کو پارٹی میں شامل کس نے کیا. جب انہوں نے ترین صاحب نے ان سے درخواست کی تو میں نے ان کو قائل کیا کہ آپ جائیں آپ کے مفاد میں. دوسرے جو ان کے ایم پی اے ہیں, ہمارے ایم پی اے ہوتے تھے احمد خان بلوچ ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, ان کا پوچھ لیجئے کس سے تعلق رہا ہے, کس گروپ کے ساتھ. پھر کیوں نہیں بنی آپ کی؟ جی پھر کیوں نہیں بنی آپ کی؟ نبی کیوں نہیں؟ میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ میرا ان کا کوئی اختلاف کا جواز ہی نہیں بنتا. آپ کے نیچے ایم پی اے کو کس نے سپورٹ کیا؟ جی آپ کے نیچے ایم پی اے کو الیکشن میں کس نے سپورٹ کیا؟ وہ وقت بتا دے گا کس نے کیا رول پلے کیا, وقت بتا دے گا. آپ اس وقت وزارت اعلیٰ کے تگڑے امیدوار کے طور پر خود کو پوزیشن کیے ہوئے تھے کہ میں نے وزارت اعلیٰ سنبھالنی الیکشن, اور آپ کو ایک تشویش تھی کہ اس کے آپ کے نیچے والے کینڈیڈیٹ کو کسی اور نے سپورٹ کیا. اس میں کئی فیکٹرز تھے ملک صاحب, اس میں کئی سے میں پھر کبھی آپ سے بات کر لوں گا. اس میں بہت سے فیکٹرز جمع ہو گئے تھے. بہرنو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کوئی مصلحت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے بڑی فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو قبول کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہتری ہوگی. انسان کو وقتی طور پہ دکھائی دیتا ہے اوہ ہو میرا نقصان ہو گیا, ہو نوز کہ کل کیا ہونا ہے, مجھے نہیں پتا کل کیا ہونا ہے, لیکن میری نیت صاف تھی. میں نے کبھی بغض نہیں رکھا, اور میں نے حد الوسع کوشش کی کہ میں اس قسم کے الجھاؤ سے اپنے آپ کو مبرہ کروں. سر ابھی جہاں ہم سٹینڈ کرتے ہیں, عمران خان کے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہے. میرے تو خیال میں اللہ نے اسے حکومت دی, بہت عزت دی. پاکستان کے لوگوں نے ایک آلٹرنیٹ چوائس کے طور پر 2 بڑی جماعتوں کے ہوتے ہوئے آپ کی جماعت کو منتخب کیا. مرکز میں بھی صوبوں میں بھی حکومتیں بن گئی. اب آپ کے پاس ایک رپورٹ موجود ہے شوگر سکینڈل کی, جہاں آپ کی جماعت کے پاورفل شوگر ملرز آپ کی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں, جہانگیر ترین ہیں یا باقی آپ کے وزیر ابھی بھی. تو اس پہ عمران خان صاحب کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا شفاف میں انکوائری کروں گا, اور شفاف رپورٹ جو آئی ہے, جو فورنزک رپورٹ آئی ہے, انہوں نے پبلک کی ہے. آج تک تو ایسی روایت نہیں تھی. اور دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنا کام کر دیا, سارے حقائق کام رکھ دیے. اب جو ادارے ہیں جنہوں نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے وہ اپنی کارروائی کرے. انہیں کس کو روکا ہے؟ آپ ہی نے کرنی ہے. ہاں آپ ہی نے کرنی ہے. آپ بیٹھ کے کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتے کہ اس نے کام کرنا. ہم یہ نہیں کہہ رہے. آپ کی اس رپورٹ ہم سمجھ رہے ہیں 5-6 لوگوں کے نام ہیں, جتنوں کے ہیں. میں کہتا ہوں اور اس کے اندر پنجاب کا بھی نام ہے. دیکھیے قطع نظر, اس کے اندر اسد عمر کا بھی نام ہے میرے بھائی. قطع نظر اس کے خسرو صاحب کے بھائی کا وہ ملنے ہیں, اس کا نام قطع نظر کون اس میں کیا ہے. ہمایوں اختر کی ملوں کا نام ہے. دیکھیے ملک شریف فیملی کی ملیں بھی ہیں اور باقی بھی ہیں, زرداری صاحب کی بھی ہیں, لیکن آپ کی اپنی ذمہ داری تو پوری کرنی ہے. کیا عمران خان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے؟ ان کو اس سب چیز کا علم تھا. اس کی پولیٹیکل ریپرکشنز کا بھی ان کو علم ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. میں نے اس رپورٹ کو عوام کے مفاد کو عوام کے مفاد کو انہوں نے ترجیح دی ہے. خواص کے مفاد کو انہوں نے دوئم رکھا اور عوام کے مفاد کو انہوں نے افضل رکھا. انہوں نے جب ریپرکشنز کا پتہ چلا, احساس ہوا اس رپورٹ کو دیکھ کے جو پہلی ایف آئی اے نے سبمٹ کی تھی کہ 3 ارب کی سبسڈی کے اوپر 100 ارب کی پھکی لگ گئی, تو پھر انہوں نے کہا نون لیگ والے بھی دیکھو جو انہوں نے دیے تھے 25. نہیں اس کا کیا ہوا تاکہ اس کو کینوس ایکسپینڈ کر دیں. نہیں دیکھیے کانسیپٹ دیکھنے والی بات ہے. کانسیپٹ دیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہاں ہے. کیا ہمیں 1 ٹن شوگر پیدا کرنے میں ہمارا پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے, یا 1 ٹن کپاس میں؟ ٹھیک ہے, تو ہر ذی شعور شخصیت اور انسان یہ کہے گا کہ پاکستان کا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کپاس میں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں ہوا. پالیٹکس اس میں آ گئی, پولیٹیکل فیملیز انوالو ہو گئیں, پیٹرنیج اندر آ گئی, سرکاری پیٹرنیج آ گئی, اور اس نے شوگر کو پالیسی کے ذریعے ایڈوانٹیج مل گیا. اب عمران خان اس بیلنس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر یہ ایک مسئلہ نہیں ہے, باری باری آگے لے کے چلتا ہوں. آٹا کرائسس, آپ لوگوں نے ایکشن لیا, پرائسز اوپر چلیں گی, ابھی اور اوپر ہیں, پہلے سے زیادہ اوپر, 1000 روپے سے اوپر جا چکی ہیں. دوسری طرف آ جائیں پیٹرولیم, جو آپ کے مین کی پلیئر ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر, ہی از ون آف دی میجر پلیئر ان دی پیٹرولیم اینڈ انرجی سیکٹر. رزاق داؤد صاحب کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں پورے اترتے ہیں. آپ کے فوڈ سیکورٹی کنفلکٹ آف انٹرسٹ میں پورے اترتے ہیں. کون؟ وہ خسرو صاحب.
نہیں خود خطاب فوڈ منسٹر نہیں ہے نا. جس وقت ہٹایا گیا تو اس وقت تو وہیں تھے نا. بہرحال نہیں, آپ وزارتیں گھماتے جائیں. یہ تو میں نے آپ کو جراب ادھر سے ادھر پہننے کی مثال اس لیے دی. دیکھیے آپ اگر آپ آٹے کو لے لیں, میڈیسن اندر کیس, دیکھیے بالکل واٹ از عمران سنگھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا اور انٹرینچڈ مافیاز وہ کٹ اکراس کرتے ہیں پارٹی ڈیوائڈز. ان کے جہاں معاشی مفادات آتے ہیں تو وہ سیاسی جو لائنز ہیں نا وہ بلر ہو جاتی ہیں, اور وہ سیاست سے بالا تر ہو کر جب شوگر مل ایسوسیشن میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ نون کا نون رہتا ہے, نہ پی ٹی آئی رہتی ہے, نہ اپنا پیپلز پارٹی رہتی ہے. مفادات غالب آ جاتے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان مافیاز کا مقابلہ کرنا آسان نہ تھا نہ ہے, لیکن میں کروں گا. لیکن یہ مافیا پارٹی کے اندر موجود ہے, جہاں بھی ہے بھیا, جہاں بھی ہے. یہ ایک اتنا پختہ ارادہ ہے جو آج کل کرنا آسان نہیں ہے, لیکن اس نے کیا ہے. give him the credit کہ انہوں نے اتنا بڑا, اتنے طاقتور لوگوں کو ہاتھ ڈالا ہے جو کسی کے وہم و گمان خواب و خیال میں نہیں تھا. ارے کیا کرتے, اس کے علاوہ چارہ تھا کوئی؟ آپ نے چارہ کیا تھا, جیسے ماضی میں کیا ہوتا رہا, 70-72 ماضی میں کیا ہوتا رہا, پیٹرول شارٹ ہو گیا پاکستان. ماضی میں کیا ہوتا رہا, لوگ دباتے رہے, رپورٹس آتی رہی, ان کو مطلب ہے ان پہ گرد جمع ہوتی رہی, کچھ نہیں ہوا. آپ کی سیاست سے آپ کے جو حریف ہیں, حزب مخالف ہے جو آپ کی نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, ان میں دوبارہ جان پڑنی شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھیجو ہی نہیں, جان پڑی ہے. دیکھیں آپ کو بجٹ ابھی آپ کے آنے سے پہلے ٹی وی دیکھ رہا تھا, بجٹ کے دنوں میں دباؤ کا شکار ہو گیا آپ لوگ. ارے پہلے دیکھیے وہ ان نے مفروضوں پہ بات کی, حقیقت کیا نکلی, حقیقت نکلی کہ پچھلے سال سے بھی زیادہ ووٹ پڑا, 160 ووٹ پڑے. ارے بھیا تو سوال یہ ہے 100 نہیں, وہ کرونا والے بھی 6 بندے لا کے, 165 میں آپ کو کریکٹ کرتا ہوں, 6 بندے کرونا والے بھی اندر بٹھائے ہوئے تھے. کرونا والا کوئی نہیں تھا. وہ اسپیکر صاحب ان سے پہلے پرمیشن مانگ رہے تھے کہ آنے دیں اندر. اپوزیشن والوں نے کوئی کرونا والا دیکھیے, اپوزیشن نے پروپیگنڈا کیا, میں نے اس کی نفی کی اسی وقت کہ کوئی کرونا والا ہم نے غیر ذمہ دار. ہمارے 8 لوگ کرونا سے متاثر تھے, وہ نہیں آئے اور ہم لوگ ان کو زحمت نہیں دی. ہاؤس کے اندر ہی اس وقت آئے, لیکن آپ لوگ اسمبلی میں لا کے اسپیکر صاحب اپوزیشن کو انگیج کیا کہ ہمیں آنے دیں. نہیں تاکہ تعداد پوری ہو. ملک صاحب نہیں, ہماری تعداد پوری تھی. یہ تو ایک ڈرامہ رچایا گیا, یہ تو اٹ واز اے اسٹارم ان اے ٹی کپ کہ جناب یہ ہو گیا, وہ نالا ہو گئے, ناراض ہو گئے. دیکھیے ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے, پی ٹی آئی میں ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے. یہاں عمران خان بات سنتے بھی ہیں اور بات کہنے کا موقع بھی دیتے ہیں, جو کہ اختر مینگل آپ کو چند دن پہلے چھوڑ گئے, کاف والوں کو آپ مناتے رہے, انہوں نے کہا ووٹ آپ کو دے دیں گے, ہم آپ کے ڈنر میں بھی نہیں آتے, آپ کے ڈنر میں بھی نہیں آتے. دیکھیے کوئی بات نہیں, تو یہ حال آپ کے ساتھ اچھی نہیں ہے. کولیشن گورنمنٹ میں آپ کا ایک اتحادی چھوڑ گیا, دوسرا ناراض ہو کے سائڈ پہ. ایک اتحادی جو ہیں مینگل صاحب, ہم نے ان سے رابطہ بھی کیا, ہم نے ان سے معاہدہ کیا, ہم اس معاہدے سے بھاگے نہیں, ہم آج بھی اس معاہدے پہ قائم ہیں. اختر مینگل صاحب کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے ان کا بے پناہ احترام کیا ہے. پچھلے سال ان کی خواہشات کو, اور جانتے وہ ان کا علاقہ محروم علاقہ ہے, پسماندہ علاقہ ہے, عمران خان نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو اکوموڈیٹ کیا. اگر ان کی عددی اکثریت دیکھ لیں ایوان میں, اور جو کچھ عمران خان نے ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز میں دیا, تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی عزت و احترام ان نے ملوز خاطر رکھا. اسی طرح کافی کے ہمارے دوست ہیں, ہمیں جا کے بلوچستان کے ان علاقوں کو وزٹ کر کے آئے. کون؟ پرائم منسٹر آف پاکستان. ان علاقوں میں ایک وزٹ کر کے آئیں تو ان کو گراؤنڈ پہ وہ چیزیں دیکھنے کا موقع ملے گا, تو وہ علاقے کے لوگ بھی خوش ہو جائیں گے اور پرائم منسٹر کو بہت بہتر لگے گا. اچھی تجویز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, یکجہتی ہوگی نا, بالکل ان لوگوں کو لگے گا کہ ہمارا پرائم منسٹر آیا, تو ملنے میں جانے میں حرج نہیں. بالکل وزٹ کریں ان علاقوں. ابھی وہ سندھ بھی گئے ہوئے تھے, کے پی کے بھی جاتے ہیں, لاہور روز جاتے ہیں نا, وہاں بھی جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ گئے بھی ہیں, کوئٹہ پچھلے دنوں میں گئے بھی تھے, پھر جانا چاہیے, اس میں کیا حرج ہے. وفاق کی مختلف اکائیاں ہیں, ڈسٹرکٹس کو وزٹ کریں جو نگلیکٹڈ ہے ہمیشہ سے. اچھی تجویز ہے آپ کی, میں تو آپ سے اتفاق, ان کو بالکل کرنا چاہیے, لیکن میں عرض کروں کہ ہم نے اپنے جو حلیف ہیں, ہم نے ان کا احترام دیا ہے اور دیں گے, اور بنتا بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جوڑ توڑ اپوزیشن کرتی ہے, ایک تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر دراڑیں پڑ گئی, کون سی درار پڑی؟
مجھے تو کوئی درار دکھائی نہیں آپ کو دی. سب لوگوں نے سکتی سر دیکھیے آپ اپنی سب لوگوں کارکردگی کے نے اوپر جو ہے ہمیں مسائل ووٹ کا دیا. شکار ہوں گے, آپ کو آپ کی اپوزیشن نہیں گرا سکتی. میرے بھائی انشاءاللہ ہمیں اپنی کارکردگی کا احساس ہے اور ہمیں اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اس پر تو اختلاف ہے نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے اور ہم اس طرف گامزن ہیں. ہمیں مشکل دیکھیے, ہمیں معیشت ملی بہت برے حال میں, ہمیں ادارے ملے کمپرومائزڈ, انسٹیٹیوشنل ڈیکے, آپ کی ان کی ایبلٹی ٹو ڈیلیور اوور دی ایئرز جو ہے, ایک دن میں نہیں میں کہہ رہا 2 سال میں 5 سال میں نہیں, اوور دی ایئرز وہ تنزلی کا شکار رہے. اب اس کو سٹیبل کرنا اور پھر واپس لے کے جانا, اس میں وقت لگتا ہے. ابھی ہمیں 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے, اگست کے مہینے میں ہمارے 2 سال پورے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہماری بہت سی چیزیں جو ہیں جس کا ہم نے کام کیا ہے وہ پائپ لائن میں ہیں, انشاءاللہ اس کے اثرات لوگوں کو دکھائی دیں گے. شاہ صاحب گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب, بعض ایریاز کے اندر آپ لوگوں نے کچھ سوالیہ نشان بھی پیدا کر دیے. ایک پارلیمنٹیرینز کی ڈائریکٹری چھپتی تھی ہر سال, جس میں یہ بتایا جاتا تھا, FBR کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوتی تھی, 2017-18 کی آخری پڑی ہوئی ہے, آپ کے 2 سالوں کی چھپی نہیں ہے, جہاں بتایا جاتا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود حکمراں جماعت ہو, کابینہ کے رکن ہو یا حزب مخالف ہو, ان لوگوں نے کتنا انکم ٹیکس دیا, آپ نے 2 سالوں سے وہ نہیں چھاپا. میرے بھائی وہ تو سارا آپ کا جو ہر پارلیمنٹیرین کا کچا چھٹا الیکشن کمیشن کا موجود ہے, ویب سائٹ پہ موجود ہے. ویب سائٹ پہ انکم ٹیکس ریٹرن چھپتی تھی, نہیں چھاپی گئی 2 سال سے. اور سن لیجئے یہ کوئی ایسی کانفیڈینشیل انفارمیشن نہیں ہے جو حاصل نہ کی جا سکے. اور میں عرض کروں, اس پہ آپ کے بہت سے اینکرز نے مفروضوں پہ بات کی ہے. سر مفروضوں کو دم توڑ دینا جی, FBR کی ویب سائٹ پہ 10 سالوں کی چھپی ہوئی ہے, آپ کی 2 سالوں کی نہیں چھپی, آپ کیوں نہیں چھاپ رہے؟ میں چھاپ دینی چاہیے. اور آپ کے 19-20 وہ اراکین ہیں, آپ کا یہ کہنا آسان ہے, آپ کابینہ میں ریز کریے گا کہ کیوں نہیں چھپی, تو پھر آپ کو اس کا جواب ملے گا کیوں نہیں چھپی. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نہیں دلا کہ ان کی انکم ٹیکس ریٹرنز پتہ چلے. میں آپ کی اس تجویز کو لے جاؤں گا. آئی وڈ بی ویری گریٹ. میں لے جاؤں گا. یہ پاکستان کی فلاح ہے, کوئی مضاحکہ نہیں ہے, پاکستان کی فلاح ہے اس میں, بالکل ٹرانسپیرنسی, کوئی مضاحکہ نہیں ہے, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. آپ وزیر اعظم کے بہت سے ایسے مشیر ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, معاونین خصوصی ہیں, جن کے اوپر ڈیول نیشنلٹی کی چھاپ ہے, اور یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ٹیکس پیئر ہیں یا نہیں, انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں کہ نہیں. یہ پہلی مثال ہے ملک صاحب کہ عمران خان صاحب نے جتنے کابینہ کے ممبران ہیں ان سے کہا کہ اپنے ایسٹس لائبلٹیز شو کرو, انکم ٹیکس سب کچھ انکم ٹیکس میں شو کرو. انہوں نے کہا اپنی نیشنلٹی اگر ہے کسی کی تو شو کرو. انہوں نے کہا کابینہ ہم تو پہلے کر چکے, لیکن بعد میں جو ایڈوائزر ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ان سے بھی کہا. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری میٹنگ میں جو ہمیں اطلاع ملی کہ سب نے کر دی تھی, ماں سوائے 1-2 لوگ رہ گئے تھے. ہاں کہاں ہیں, ہمیں بھی تو ملے نا. میں سمجھتا ہوں کون خود ڈیول نیشنل ہے شاہ صاحب, آپ کو وزیر خارجہ کے حیثیت سے پتہ ہونا چاہیے, اور کس کی بیوی بچے جو ہے ڈیول نیشنل ہیں, یا جن کے پاس پاکستانی ہو سکتا ہے شہریت ہی نہ ہو, کسی کے پاس امریکن نیشنلٹی ہو, پاکستان کے اندر ایز انکم ٹیکس پیئر رجسٹرڈ ہیں کہ نہیں ہیں. آپ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی کابینہ کے ساتھی ہیں. کوئی مذاکرہ نہیں, تو میرا بھی حق ہے ایز اے پاکستانی. بالکل, آپ کو ہم کیوں نہیں آپ انفارمیشن ہمیں دیتے؟ نہیں, بالکل دے دینی چاہیے. مجھے کم از کم اس میں کوئی دقت نہیں ہے, اور بالکل انفارمیشن شیئر کرنی چاہیے. دیکھیے ہمارا آئین کیا کہتا ہے, آئین کہتا ہے کہ ڈیول نیشنل جو ہے اس پر کچھ ایریاز میں قدغن ہے, ہر جگہ نہیں ہے. مثال کے طور پر جو ڈیول نیشنل ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا, یہ آئینی سر وہ جو بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, لیکن شفافیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اعلان کریں. بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں اس کا اعلان ہونا چاہیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پہ اعلان ہونا چاہیے. لیکن آپ کا آئین یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ ہر جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے لیے ڈیول نیشنل ہونا کوئی رکاوٹ ہے. یہ چیز ضرور بنے, لیکن اپنے اور بیوی بچوں کی نیشنلٹی کا میں تو کہہ رہا ہوں بالکل ایک لاسٹ کویسچن کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شاہد خاقان صاحب کا خیال یہ تھا کہ آپ کو حکومت پورے کرنے دی گئی تو پاکستان کا بڑا نقصان ہو جائے گا, تو آپ کے 5 سال پورے ہو جائیں گے, کوئی مسائل تو نہیں؟ انشاءاللہ ہمارے 5 سال پورے بھی ہوں گے, اور شاہد خاقان صاحب میرے دوست ہیں, ان کے جو مفروضے ہیں اور اندازے ہیں وہ بھی غلط ثابت ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.